دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ میرا نام رضیہ سلطان ہے۔ میرے والد صاحب کا نام امام دین، وہ آرمی میں ٹھیکیدار تھے۔ میری والدہ کا نام حسین بی بی، اور میری پیدائش گجرات کی ہے۔ ہم دو بہنیں، بھائی ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تو والد چونکہ انڈیا میں تھے، ہم لوگ پنجاب آ گئے تھے، کوئی اپریل میں گھر بنا گئے تھے، رہتے تھے والد کے ساتھ ہی، مگر انہوں نے دیکھا کہ جب سیاسی طور پہ حالات خراب ہو گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں پنجاب بھیج دیا۔ ہم اپریل میں آئے ہیں اور اگست 1947 میں پاکستان بنا ہے۔ سنتے تھے پاکستان بننا ہے، لیکن اب میں بہت چھوٹی تھی، پاکستان بن گیا اور لوگ بڑے خوش ہوئے کہ پاکستان بن گیا، ہر جگہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہمیں تو ان کی فکر تھی، اپنے ماموں کی اور اپنے باپ کی، چونکہ وہ دلی میں تھے، لیکن میں چھوٹی تھی۔ ہمارا جو گاؤں تھا شہر کے بالکل نزدیک تھا۔ جب ہمارے گاؤں کے چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھے تو شہر نظر آتا تھا۔ ایک دم شہر کی طرف سے آگ کے شعلے نظر آنے لگ گئے۔ آگ کے شعلے آسمان کو باتیں کر رہے تھے۔ لوگوں نے گھروں کو اور ان کی دکانوں کو آگ لگا دی اور ان کی دکانیں لوٹ لی، ان کے گھر لوٹ لیے۔ پھر ہم لوگ اس کے بعد، ہمیں تو زیادہ پتہ نہیں تھا، بہت چھوٹے تھے، لیکن ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہمارے والد اور ہمارے ماموں یہاں نہیں ہیں۔ دیکھتے رہے، روز ٹرینیں آنے شروع ہو گئی، مہاجرین آنے شروع ہو گئے، گاڑیاں بھری ہوئی آ رہی ہیں، ٹرینیں، لوگ ساتھ لٹک کے بھی آ رہے ہیں، چھتوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پیدل قافلے بھی آ رہے ہیں، چھکڑوں پہ بھی آ رہے ہیں۔ ایک دن ہمیں کافی عرصے کے بعد بڑا ایک میرا سا خط ملا کسی قافلے کے ذریعے، جس میں میرے والد نے لکھا ہوا تھا کہ میری بیٹیاں، ہم دو بہنیں ہیں، میری بیٹیوں کی شکل میرے ساتھ ملتی ہے، یہ ہماری ماں کا انہوں نے ایڈریس کیا ہوا تھا، اگر میں نہیں آتا تو یہ بیٹیاں میری آپ کے پاس ہیں۔ ایسے پریشانی میں ٹائم گزرتا گیا، مہاجرین آ رہے تھے، جگہ جگہ کیمپ بن گئے تھے، اور ان کیمپوں میں روزانہ اعلان ہوتا تھا کہ اتنے مہاجرین اور آ گئے ہیں۔ ان کے لیے پھر کھانا بیچ رہے، لیکن لوگوں نے جو گھروں میں کھانا پکایا ہوتا تھا سب وہاں پہ کیمپوں میں دے آتے تھے جا کے۔ بڑا جذبہ تھا لوگوں میں، پاکستان بنا تھا، لوگ بڑے خوش تھے، مگر جن لوگوں کے کوئی رشتہ دار جیسے ہم ہیں، جن کے انڈیا میں رہ گئے تھے، وہ لوگ پریشان ضرور تھے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ انڈیا پاکستان میں، کیونکہ میں تو بہت چھوٹی تھی، کہ کس طرح کے حالات ہوں گے۔ ایک دن ہمیں ایک خط، جب میں وقت ذکر کر رہی تھی پہلے کہ میرے والد کا خط ہمیں ملا، انہوں نے لکھا کہ ہم لوگ 17 اکتوبر کو ہم لوگ آ رہے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، گاؤں میں خبر بڑی جلدی پھیل جاتی ہے، سارے لوگ ہمیں مبارکیں دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ 17 اکتوبر کی شام کو پتہ چلا کہ اٹاری کے اسٹیشن پہ ساری ٹرین قتل کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں والد کی اور اپنے ماموں کی کوئی خبر نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی ڈاک کا سلسلہ تو تھا ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی خبر نہیں آتی جاتی تھی، بس پریشانی تھی، ہر وقت سوچتے رہتے تھے، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیسے پتہ کریں۔ پھر لوگوں کو ہم دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ ہمیں میرے والد صاحب نے ہمیں جو خط میں لکھا تھا کہ میں 17 تاریخ کو آ رہا ہوں، تو اسی انتظار میں ہم لوگ سوچتے کہ پھر ان کی خبر کہیں نہ کہیں سے آ جائے گی، نہیں آئی۔ چونکہ حالات دن دن خراب ہو رہے تھے، ہندوؤں نے بھی فساد شروع کر دیا تھا، اسی دوران
پشاور سے ایک ہندوؤں کی ٹرین آئی جو گجرات کے اسٹیشن میں ساری قتل کر دی گئی۔ وہاں سے ایک عورت بھاگ کے ہمارے گاؤں آ گئی۔ اس عورت کو ہمارے گھر کے سامنے ایک میجر رہتے تھے، ریٹائرڈ میجر، انہوں نے اپنی حفاظت میں رکھ لیا۔ کچھ دن رہی ان کے پاس، پھر انہوں نے اس کو چادر سے ڈھانگ کے مسلمان شو کر کے اس کو اس کے کیمپ میں چھوڑ آیا۔ لیکن یہ ہمیں اپنے والد کی، اپنے ماموں کی کوئی اطلاع چونکہ نہیں تھی، تو ہم یہی سوچتے تھے کہ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ایک دفعہ نومبر کی رات کو اچانک میرے والد آ گئے۔ ہمارے لیے تو خوشی کی انتہا تھی، لیکن ان کو دیکھ کے میں ان کا حلیہ ایسا تھا کہ پہچانے نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے پھر ہمیں ساری اپنی سٹوری سنائی، کہنے لگے جب ہم پاکستان پہنچے ہیں تو ہم اپنے آپ کو چٹکیاں کاٹتے تھے کہ ہم زندہ بھی ہیں، کیونکہ وہ جب کہتے میں ہم کیمپ میں جس میں تھے اس میں فٹ پاتھ کے اوپر ارد گرد لاشیں پڑی ہوتی تھیں، تو ہمیں بھی مایوسی ہوتی تھی کہ ہم بھی پتہ نہیں پہنچ سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو جب ہم پاکستان پہنچے تو ہمیں اعتبار ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم زندہ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ موت کو اتنا قریب سے دیکھا تھا اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس طریقے سے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ لیکن جب پہنچے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھ کے ہم حیران ہو گئے۔ کافی دیر تک تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ واقعی زندہ سلامت آ گئے ہیں۔ لوٹ مار بے شمار ہوئی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس بات کا یہ ری ایکشن تھا یا کدھر سے ان کو یہ بات کا یہ لیڈ ملی تھی کہ یہ ایسے کیوں ہوا۔ یہ تو بہت بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ انڈیا میں بھی مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوئے ہیں، یا کچھ ہمیں ہسٹری اپنے والد صاحب کے تھرو پتہ چلی ہے، جو انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ فٹ پاتھوں کے اوپر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے اور ہم لوگ کیمپ سے باہر نہیں نکلتے تھے، چونکہ یہ آرمی کے کیمپ میں تھے اس لیے محفوظ تھے۔ مگر یہ جو ظلم ہوا ہے وہ سارا ہم نے کافی حد تک اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنا بھی ہے۔ ہمارے سامنے ایک ہندوؤں کا گھر تھا، ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، میرے ساتھ کھیلتی تھی، اس کا نام بملا تھا، میری سہیلی بنی ہوئی تھی۔ اس کی والدہ مسلمان ہو گئی، اس کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا۔ اور چونکہ ہمارے مذہب میں جو مسلمان ہو جائے اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں، تو ہم نے تو اس کو پھوپھی بنا لیا۔ کچھ ہندوؤں کے گھر سے وہ مسلمان ہو گئے، نماز پڑھتے، قرآن مجید پڑھتے، مسجد میں جاتے، داڑھی رکھی ہوئی، اور بالکل وہ ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے لگتے تھے مسلمان۔ لیکن ہوا کیا کہ کچھ دن گزرے تو وہ غائب ہو گئے، پھر پتہ چلا کہ وہ انڈیا چلے گئے ہیں۔ اب یہ سمجھ آتی ہے، میں تو بہت چھوٹی تھی، سمجھ یہ آتی ہے کہ ان کے دل سے تعصب نہیں جاتا۔ مسلمان تو ہو گئے، قرآن بھی پڑھ لیا، نماز بھی پڑھ لی، مسجد بھی جانا شروع کر دیا، لیکن پھر چھپ چھپا کے انڈیا چلے گئے۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ مسلمانوں نے زیادہ زیادتی کی یا ہندوؤں نے کی، یہ تو ہسٹری بتائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک تھالی تھی اور ایک گلاس تھا۔ کہتے جب ہم پہنچے ہیں لاہور کے اسٹیشن پہ پہنچے، کہتے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لاہور ہے، لیکن ہمیں جب سخت بھوک لگی ہوئی تھی، وہاں ہم نے بیٹھ کے تھوڑا سا، کوئی بیچنے والا بیٹھا تھا، کھانا بیچنے والا، اس سے لیا کھانا، لے کے کھایا، تو ہمیں ایسے لگا کہ یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے دنوں سے کہتے ہم بھوکے تھے، پانی بھی کہیں سے رستے میں ملتا تھا تو گندا ملتا تھا، لیکن جہاں بھی صحیح ملتا تھا ہم پی لیتے تھے، تو کھانا تو ملتا ہی نہیں تھا نا۔ وہی کئی دنوں کے بعد جب لاہور پہنچے ہیں تو پھر انہیں وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا، اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے گھر کے لیے سوچا، پھر گھر آئے۔ اور یہ میں چونکہ بہت چھوٹی تھی، مجھے نہیں یاد کہ وہ گھر کیسے پہنچے، کسی ٹرین سے آئے، بس سے آئے یا کیسے آئے۔ ہم تو بس ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ رات کے وقت دروازہ نوک ہوا، دروازہ کھولا تو کھڑے تھے، تو ہم دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ زندہ ہیں۔ بڑے لٹے پٹے ہوئے آئے تھے، کیونکہ جب کیمپ بنا کے دیے ان کو، جگہ جگہ ان کو رکھا گیا کیمپوں میں، تو کیمپوں سے اعلان ہوتا تھا کہ اتنے مہاجرین اور آ گئے ہیں، تو ان کے لیے کپڑے چاہیے، کھانا چاہیے۔ تو وہ جو آبادی کے لوگ تھے، جہاں تک ان کی آواز پہنچتی تھی، وہ ان کو کپڑے بھی دے آتے تھے، کھانا بھی دے آتے تھے، گھروں سے اٹھا کے لوگ اپنا کھانا جو پکا ہوا ہوتا تھا دے آتے تھے جا کے۔
اور مہاجرین کو بڑی جلدی اکاموڈیٹ کیا گیا ہے، جو بھی ہو سکا گورنمنٹ نے کیا ان کو بڑی جلدی. جتنے مہاجرین آئے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے رہنے میں، بڑی جلدی ان کو گھروں میں بات کر دیا گیا، اور جہاں بھی ان کو رکھنے کی ٹھیک جگہ لگی ان کو رکھ لیا گیا. میں نے نہیں سنا کہ کسی مہاجر نے یہ کہا ہو کہ مجھے گھر نہیں ملا، یا میں کسی مشکل میں ہوں، یا میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا. مس فروز اسلامیہ ہائی اسکول گجرات میں میٹرک میرے وہاں اسکول سے کیا. ایک آپ لوگ کو بتاؤ کہ ان لوگوں کے دل میں کتنا بغض چھپا ہوا تھا مسلمانوں کے لیے. میرے والد چونکہ ٹھیکیدار تھے تو ان کے پاس بہت سارے لوگ کام کرتے تھے، تو اس زمانے میں کارڈ بنتے تھے اور کارڈز پہ کپڑا ملتا تھا، تو ڈپو سے ملتا تھا. جب ان کے سارے نوکر چلے گئے تو ہم بھی پنجاب آ گئے، تو میرے والد صاحب اس ڈپو والے کے پاس گئے کہ اس طرح میرے یہ 17-18 لوگ تھے وہ چلے گئے ہیں، تو میں ان کا کپڑا لے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں. کہتے مجھے بٹھا لیا. 5 منٹ کے بعد پولیس آ گئی، مجھے پکڑ کے تھانے لے گئی. وہ پھر اس کے بعد جب پاکستان آئے ہیں اس وقت تک وہ مقدمہ چلتا رہے، اور وہ باقاعدہ کچہریوں میں تاریخوں میں جاتے رہے ہیں. صرف یہ تھا کہ چونکہ یہ آرمی میں تھے اس لیے ان کو سزا دینے کا یا کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچانے کا موقع نہیں ملا. انہوں نے تو سچ سچ بتایا کہ لوگ چلے گئے ہیں جن کا کارڈ ہے، تو ڈیٹ شاید کچھ ہوگی، مجھے نہیں یہ یاد. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا یہ کپڑا لے سکتا ہوں. انہوں نے یہ مقدمہ بنا دیا کہ یہ جعلی کارڈ ہے. چونکہ وہ ہندو تھے سارے تو مقدمہ بنا دیا اور ان کو تھانے بھیج دیا. وہ تو پھر آرمی کے بریگیڈیئر صاحب آئے تو انہوں نے آ کے میرے باپ کی بیل کروائی اور ان کو لے گئے. ہم لوگ تو جہاں رہتے تھے آرمی کیمپ میں، ادھر بڑی اچھی جگہ تھی کیونکہ آرمی کا گھر ملا ہوا تھا، اور جو کرول باغ ہے دہلی میں وہ اس کیمپ کے ساتھ تھا بالکل. تو ابھی کبھی جانا ہوتا تھا مارکیٹ تو ہم لوگ جاتے تھے، اور سبزی منڈی تھی، پھر گڑ منڈی تھی. وہاں پہ ٹریم تو اب پاکستان میں چلنے لگے، ان دنوں دلی میں ان دنوں چلتی تھی، تو ہم لوگ ٹریم کے ذریعے جاتے تھے. اور جانا جامعہ مسجد جا کے کھانا کھانا، بڑی خوبصورت دکانیں تھیں. جامعہ مسجد بڑی خوبصورت تھی، فتح پوری مسجد بڑی خوبصورت تھی. اس کے اندر ایک تالاب تھا جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیاری ہوتی تھیں. اب میں اس کے بعد دلی گئی ہوں نا سن 2001 میں، تو میں نے دیکھا جا کے کہ وہ جو فتح پوری مسجد ہے وہ اجڑی ہوئی ہے. جو تالاب ہے اس میں اینٹیں پتھر پڑے ہوئے ہیں، کوئی تالاب والی شکل نہیں ہے. جو جامعہ مسجد ہے دہلی کی جس کے سامنے لال قلعہ ہے، وہ مسجد بھی بالکل دیواروں کا چونا سیمنٹ گر رہا ہے اور کوئی حال ہی نہیں ہے. اور شہد کی مکھیوں نے چھتے بنائے ہوئے ہیں، اور گند اتنا پڑا ہوا ہے کہ پاؤں کو انچ انچ کوڑا لگ جاتا تھا. چونکہ ہم مسجد کے احترام میں ہم لوگ جوتے اتار کے گئے تھے اندر، تو اتنے پاؤں گندے ہو گئے تھے کہ آگے کتنے صاف ہی نہیں ہوتے تھے. کبھی وہاں کسی نے صفائی نہیں کروائی، کبھی ان کو کسی نے مینٹین نہیں کیا. لگتا یہ ہے کہ کبھی سالوں تک کبھی کسی نے وہاں کوئی کام نہیں کروایا. حالانکہ میں نے قطب مینار بھی دیکھی، جامع مسجد بھی دیکھی، لال قلعہ بھی دیکھا، سارا کچھ. جامعہ مسجد ہے، فتح پوری مسجد ہے، مقبرہ نظام الدین اولیاء کا، شاہی قلعہ ہے. یہ کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں جتنی بھی عمارتیں ہیں ساری پاکستان میں بڑی خوبصورت رکھی ہیں، انہوں نے بڑا اچھا مینٹین کیا ہوا ہے. تو میں 2001 میں دوبارہ انڈیا گئی ہوں، مجھے تو وہاں پہ اتنی تباہی نظر آئی ہے. آگرہ میں جو مسجد ہے وہ جو بالکل دریا کے کنارے ہے، دریا بیاس ہے غالباً، تو وہ مسجد میں 2 چھتے لگے ہوئے شہد کی مکھیوں کے، اور مکھی گر گر کے نیچے انچوں کے حساب سے گند چڑھا ہوا تھا. میرا خیال اس مسجد میں کبھی کوئی گیا ہی نہیں، نہ کبھی نے صفائی کرائی، نہ کسی نے کبھی دیکھا، نہ اس کی کوئی حفاظت. تو یہ ہمیں انڈیا کے جو ٹورزم والے ہیں وہ لے کے گئے تھے باقاعدہ بس میں، کیونکہ انڈیا کا ٹورسٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا ڈیولپ ہے. انہوں نے باقاعدہ اپنی بسیں رکھی ہوئی ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں ہر جگہ، لے کے جاتے ہیں، اپنے مندر بھی سارے دکھاتے ہیں. مگر وہ سارا کچھ جو کچھ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. مسلمانوں کی جو عمارتیں تھیں جو کچھ تھا وہ میں آپ کو بتایا کہ جو اس کا انہوں نے حال کیا ہوا ہے. نظام الدین اولیاء کا مزار میں نے وہ تب دیکھا چھوٹے ہوتے ہوئے، بڑا خوبصورت تھا. ایک مارکیٹ اس کے ساتھ تھی، اس کے دونوں سائڈ پہ کتابوں کی دکانیں تھیں، اور بڑی خوبصورت، بہت لوگ وہاں بیٹھے رہتے تھے، قوالیاں ہوتی تھی، کھانا ملتا تھا لوگوں کو.
اب میں جب گئی ہوں تو میں نے دیکھا تو وہ نظر ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا، بازار اندر کہیں آبادی کے اندر بہت چھوٹی سی جگہ میں رہ گیا، وہ گلیاں نہیں ہیں، وہ کتابیں نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ حالانکہ نظام الدین اولیاء کے دربار کے ساتھ وہ دروازے پڑے ہوئے تھے۔ جب بہادر شاہ ظفر کو قید کیا گیا تو مغلوں پہ گولیاں چلائی گئی انگریزوں نے، تو وہ جو گولیاں چلی تھیں وہ گولیوں کے سوراخ جن دروازوں پہ تھے وہ دروازے سارے نظام الدین اولیاء کے خانقاہ کے پاس پڑے ہوئے تھے، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں۔ پاکستان بن گیا، پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ لوگ انڈیا جائیں تو دیکھیں جا کے کہ انڈیا میں کیا حال ہے لوگوں کا اور ہماری عبادت گاہوں کا کیا حال ہے۔ یہاں تک کہ میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کی عبادت گاہیں ہوئی اور سکھوں کو اب بنا دیا ہے، سارا کچھ ان کا رستہ بھی کھول دیا ہے۔ جو پنجا صاحب ہے، جو باغ کے پاس کی عبادت گاہ، سارا بالکل ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے چھوڑ کے گئے، بلکہ اس سے بھی خوبصورت ہے۔ وہ آتے ہیں نا تو آ کے خود بیان دیتے ہیں، خوش ہو کے کہتے ہیں، مگر وہ اصل میں سکھ یہ شوق کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ برا سلوک کیا یا مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ وہ یہاں آ گئے تو ایسی بات کرتے ہیں، وہاں پہ بھی وہ بہت دبے میں ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ جب انڈیا گئے ہیں تو ایک ٹیکسی میں ہم لوگ بیٹھے تو ٹیکسی والے اگر سکھ تھا، اس سے میں نے پوچھا آپ کبھی پاکستان گئے ہیں؟ میں کہیں دو جاتے رہتے پاکستان اپنی عبادت گاہوں کو دیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں جی اپنا تو غریب آدمی، ہمیں کون جانے دیتا ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہی جاتے ہیں، بیچارے بول نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے۔ یہاں کتنی آزادی ہے، کتنا ہم لوگوں نے خیال رکھا ہوا ہے، اور لیکن ہم لوگ نشکرے ہیں، ہمیں آزادی مل گئی ہے، پاکستان میں ہمیں آزاد ہیں، ہمارا عبادت گاہیں آزاد ہے، ہمیں عبادت کرنے کی اجازت ہے، جس سے مرضی جاؤ مرضی جائیں، لیکن ہم نے اس کو نشکری کی ہے، ہم نے اس نعمت کی شکر نہیں کیا، اس کی قدر نہیں کی۔ ابھی تک ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہوا یہاں پہ یہ برائی ہے، یعنی پاکستان کو اچھا کہنے والے بڑے کم لوگ ہیں۔ میں اسکول پڑھتی تھی تو پتہ چلا کہ فاطمہ جرا اور قائد اعظم آ رہے ہیں، تو ہمارے اسکول والوں نے ہمیں لے گئے، سڑک پہ ہمیں کھڑا کر دیا، سڑک کے کنارے جھنڈیاں دے کے، تو ہمارے پاس سے بگی گزری، اس میں فاطمہ جناح اور قائد اعظم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ہاتھ ہلا کے ان کو ویلکم کیا، بہت ہی اچھا لگا۔ دل چاہتا تھا کہ وہ رکیں اور ہم سے بات کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی سیاسی طور پہ حالات ایسے نہیں ہوں گے، وہ رک نہیں سکتے ہوں گے، لیکن جذبہ یہی تھا کہ لوگ قائد اعظم کو دیکھنے کے لیے سڑکوں پہ ایسے کھڑے تھے نا جیسے پتہ نہیں کوئی عجیب ہی بات ہے۔ میرا خیال ہے لوگوں کے دلوں میں قائد اعظم کے لیے بہت محبت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں، آپ لوگوں کو یہ نہیں کرنا، بلوچستان، پنجاب، سندھ، سارے پاکستان ہے، زبانیں الگ الگ ہیں لیکن اب بیسیکلی آپ ایک ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ الگ الگ بٹ جائیں، ایک قوم بن کے رہیں، ایک قوم بن کے رہیں۔ ہمیشہ انہوں نے یہی تقریر میں کہا کہ آپ ایک قوم بن کے رہیں، مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، اسی لیے ان کے یہ جگہ جگہ لکھا ہوا تھا اتحاد ایمان وہ قوم یقین وہ قوم۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کے گولڈن الفاظ ہیں۔ اصل میں یہ ہماری قوم نے شکری ہے، اس لیے کہ ہم نے تو پاکستان کو پاکستان رہنے نہیں دیا، ہم نے پاکستان کے کیا کیا ہے، آدھا حصہ تو گما دیا اپنی اسی بات میں کہ ہمیں پاکستان کی قدر نہیں ہے۔ ان لوگوں کو قدر ہے جنہوں نے پاکستان باقی کو میرے جیسے لوگوں نے بنتے دیکھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے کہ کتنی مصیبتیں کاٹی ہیں لوگوں نے، کتنے دکھ سہے ہیں، اور جو کہتے ہیں نا خون کا دریا، وہ صحیح معنوں میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ان لوگوں نے دیکھا نہیں نا، نہ ان کا کوئی نقصان ہوا ہے، ان کو بنا بنایا پاکستان مل گیا، ان کو کیا قدر ہے۔ بلکہ یہ ہوا ہے کہ کئی لوگ پاکستان میں ایسے لوگ تھے جو میری اپنی آنکھوں کے سامنے کہ جن کے گھروں میں 2 وقت کھانا بھی کم پکتا تھا، وہ محلوں کے کوٹھیوں کے مالک بن گئے، ہندوؤں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، پوچھنے والا کوئی تھا نہیں، کوئی اس وقت قانون نہیں تھا، کوئی اس وقت حکومت نہیں تھی، قائد اعظم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، چونکہ کوئی اس وقت کوئی کنٹرول نہیں تھا کسی کا، تو ہم نے خود دیکھا کہ لوگوں نے ہندوؤں کے گھروں پہ اور ان کے کاروبار پہ قبضہ کر لیا اور خود اس جائیدادوں والے بن گئے ہیں، اور ہم ان کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ وہ بنیاد کیا تھی، ان کو راج کیا ہے۔
مہاجرین کے ساتھ ہمارا اتنا نہیں ہوا لیکن اسٹوری بہت سنی ہیں کہ وہاں سے اگر 100 بندے کا قافلہ چلے نا تو 10 ہی پہنچے ہیں پاکستان. عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، کوئی دریا میں چھلانگ لگا لیتی تھی، کوئی کنویں میں چھلانگ لگا دیتی تھی، کچھ لوگوں کو اپنے بھائی باپ خود قتل کر دیتے تھے. جو بچے تھے ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے. تو لوگ بیچارے مشکلوں سے چھپتے چھپاتے بھوکے رہ کے کوئی وہ جو قافلے چلتے تھے ان میں سے بہت تھوڑے لوگ پاکستان پہنچتے تھے. جو پہنچتے تھے تو وہ میرے والد کی طرح اپنے آپ کو سمجھ آگے دیکھتے تھے کہ واقعی ہم زندہ پہنچ گئے ہیں. اتنے ظلم ہوتے تھے راستے میں. میرا تو یہ پیغام ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں آزادی کی اور پاکستان کی قدر کرنی چاہیے. خدا نخواستہ ہم نے اس ملک کو کوئی نقصان ہونے دیا تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمیں پچھتاوا رہے گا اور ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں رہے گا.